نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ نماز سے متعلق کچھ مسائل عرض کیے تھے، اس کے ضمن میں یہ بات آئی تھی کہ کچھ چیزیں فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، باقی کچھ سنن ہیں، مستحبات ہیں۔ تو جو چیزیں نماز میں لازمی ہیں، کچھ نماز کے اندر ہیں، کچھ اس سے پہلے لازمی ہیں۔ جو پہلے لازمی ہیں انہیں ظاہر شرائط کہا جائے گا، تو شرائط پوری ہوں گی تو پھر نماز ہوگی۔ اور جو چیزیں نماز کے اندر لازمی ہیں انہیں نماز کے ارکان کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جسم کا پاک ہونا نماز کے لیے شرط ہے۔ جسم کی پاکی دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ جسم پر کسی قسم کی کوئی نجاست نہ لگی ہو، گندگی نہ لگی ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ ظاہری طور پر تو نجاست نہیں لگی، لیکن حکم کے اعتبار سے جسم ناپاک ہے۔ مثلا اس پر غسل فرض ہو یا اس نے وضو نہ کیا ہو، تو اس لیے نماز کی پہلی شرط یہ ہے کہ جسم ظاہری نجاست سے بھی پاک ہو اور باطنی نجاست سے بھی پاک ہو۔ ظاہری طور پر بھی جسم پر کوئی گندگی نہ لگی ہو، اور غسل بھی فرض نہ ہو، اور وضو بھی کیا ہو، یا کسی مجبوری کی صورت میں اگر وضو یا غسل نہیں ہو پایا تو پھر تیمم کیا ہو۔ تیمم کی تفصیل کسی اور نشست میں عرض کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ لباس بھی پاک ہو، جس لباس کو پہن کر نماز ادا کرنی ہے اسے پاک ہونا چاہیے، اس پر کوئی نجاست نہ لگی ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ ستر چھپایا ہوا ہو۔ عورت کا ہتھیلیوں اور چہرے کے علاوہ باقی سارا جسم چھپنا لازمی ہے، اور مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا چھپانا لازمی ہے۔ ہاں البتہ یہ تو وہ لباس ہے جو لازمی ہے، شرط ہے، لیکن اس کے علاوہ نماز کے لیے حکم یہی ہے کہ بہترین اور مکمل لباس پہن کر نماز ادا کی جائے۔ بہرحال تیسری شرط یہ ہوئی کہ جسم کا جو ستر والا حصہ ہے وہ کم از کم چھپا ہوا ہو۔ چوتھی یہ ہے کہ جس جگہ پر نماز ادا کرنی ہے اس جگہ پر بھی کوئی گندگی نہ لگی ہو، وہ جگہ بھی صاف اور پاک ہو۔ زمین تو خشک ہو کر پاک ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی اس کے اوپر کپڑا بچھایا ہے یا کوئی بھی چیز بچھائی ہے وہ بھی پاک ہو۔ اور اس کے بعد ہے کہ نماز قبلہ رخ ہو کر ہی ادا ہو سکے گی۔ قبلہ رخ اگر نہیں ہوگا تو نماز ادا نہیں ہو سکے گی۔ اگر کہیں ایسی جگہ ہے جہاں قبلے کا پتہ نہیں چلتا پھر بھی اسے پورے طور پر تحقیق کرنی ہوگی، اور آج کل تو بڑا آسان ہے، بہت سے وسائل ہیں۔ ہاں پرانے زمانوں میں جب وسائل نہیں ہوتے تھے، یا آج کل بھی اگر کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں وسائل موجود نہ ہو تو پھر حکم یہی ہوگا کہ پھر اپنی طرف سے پوری تسلی کر کے جدھر قبلہ ہو ادھر یہ نماز ادا کرے گا تو نماز ہو سکے گی۔ اور قبلے کے بعد پھر یہ ہے کہ نماز کا وقت بھی ہو۔ اگر ابھی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا تو نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ مثلا ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، کوئی بھی نماز ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی پڑھ لیں۔
ہاں وقت شروع ہوگا پھر آپ نماز ادا کریں گے۔ اگر خدا نخواستہ قضا ہو گئی تو اب ظاہر ہے کہ اس کا وقت گزر چکا ہے، اب قضا کا وقت تو پھر مستقل چلتا رہتا ہے، اس لیے قضا ادا ہو جائے گی، لیکن اس سے جو وقت ہونے سے پہلے نہیں ادا ہوگی۔ اور اگلی شرط یہ ہے کہ نماز کی نیت کی جائے۔ نیت کوئی زبان سے کہنا تو لازمی نہیں ہوتا، ہاں بہتر ہے کہ زبان سے کہہ لیا جائے تاکہ کسی قسم کا اشتباہ نہ رہے۔ بعض اوقات اشتباہ ہو جاتا ہے، مثلا عشاء میں، فجر میں، یا بعض اوقات عشاء میں فجر کا شبہ یا فجر میں عشاء کا شبہ، اسی طرح سے بعض اوقات جلدی سے کام کاج سے کہیں آئے تو درمیان کی نمازوں میں بھی کسی نماز میں اشتباہ کا امکان ہوتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ زبان سے بھی کہہ لیا جائے تاکہ کسی قسم کا شبہ باقی نہ رہے۔ ہاں البتہ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، صرف ارادہ کر لینا ہی نیت ہے، اسی سے نماز کی نیت ہو جائے گی۔ تو یہ شرائط ہوئیں، ارکان دوبارہ عرض کر دیں۔